الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد حتى ترضى اللهم صل على محمد بعد الرضا اللهم صل على محمد أبدا أبدا سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میرے دل میں تیری فکر ہو میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے الجھنوں سے نکال دے. اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرمائے. اللہ پاک آنے والوں کو لانے والوں کو بلانے والوں کو سب کو قبول فرما لے. زندگی بہت مختصر ہے. ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا. آنے کا دن چلا گیا اور جانے کا دن چلا آ رہا ہے. نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے نہ جانے کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی بن جائے. یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھے جائیں جوان بھی چلے جاتے ہیں. دادا بیٹے ہیں پوتے چلے گئے نانا بیٹے ہیں نواسے چلے گئے ماما بیٹے ہیں بھانجے چلے گئے چاچا بیٹے ہیں بھتیجے چلے گئے مریض بیٹے ہیں صحت مند چلے گئے. آپ قلم کاغذ لے کر بیٹھیں آپ ان لوگوں کی فہرست تیار کریں جنہوں نے پچھلے رمضان کا چاند اپنی آنکھ سے دیکھا تھا اور اس رمضان کا چاند ان کی قبروں پر آ رہا ہے. اللہ کی قسم آپ تھک جائیں گے لیکن مرنے والوں کے نام پورے نہیں ہو پائیں گے. عن قریب اسی فہرست میں ہمارا بھی نام آئے گا. عن قریب اس فہرست میں آپ کا بھی نام آئے گا. اسی لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها
وتمنى علی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ شخص جو مٹی کے بچھونے میں جانے سے پہلے تیاری میں لگ جائے۔ منیوں مٹی کے نیچے ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، غیر ایمان والوں سے پوچھیں، وہ بھی اس بات کا تسلیم کرتے ہیں موت برحق ہے۔ دہریہ سے پوچھیں جو اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہو، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بے شک موت برحق ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری میں ہم اور آپ لگ جائیں، پھر ہماری قبریں جنت کا باغ بنیں گی، جنت کا ویٹنگ روم بن جائیں گی۔ آپ کی عمر کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں، ہماری عمر کیا ہے ہم بتا سکتے ہیں۔ آدھار کا زمانہ ہے، معصوم بچے سے پوچھیں آپ، وہ بھی آپ کو اپنی عمر بتائے گا۔ دیکھیے تاریخ پیدائش بتائی جا سکتی ہے، تاریخ وفات بتائی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاؤ، موت سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جاؤ۔ نانا جان شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اللہ پاک موت اور ما بعد الموت دونوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ نانا جان نے لکھا ہے ایک اللہ والے کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ والے اپنے بھائی سے پانی مانگتے ہیں، بھائی پانی پلا دے، بھائی پانی پلا دے، بھائی پیاس لگی ہے، گلا خشک ہو گیا ہے، پانی پلا دے۔ بھائی صاحب کی نماز کی نیت بندھی ہوئی ہے، بھائی صاحب نماز سے فارغ ہو کر اپنے بڑے بھائی کی خدمت میں پانی لے کر پہنچتے ہیں۔ بڑے بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے آنے میں بڑی تاخیر کی ہے، میں تو پانی پی چکا ہوں۔ چھوٹے بھائی کہتے ہیں بڑے بھائی صاحب سے آپ نے پانی کہاں سے پیا ہے؟ گھر میں میرے آپ کے سوا کوئی تیسرا فرد نہیں ہے، آپ بتائیں آپ نے پانی کہاں سے پیا ہے؟ نانا جان نے فضائل صدقات میں لکھا ہے بڑے بھائی نے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہ پانی پلا کر گئے ہیں۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ دعوت نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ داعی تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مقام پر رہ کر تقریروں کے سننے سے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں مقام پر رہ کر گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے زندگی میں مکمل دینداری نہیں آتی۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں، مشائخ حقہ سے جڑیں، قرآن والوں سے جڑیں، سنت والوں سے جڑیں، شریعت والوں سے جڑیں اور اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دور اور دیر کے لیے ہم سب کے لیے اللہ نکلنا آسان فرمائے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سے آپ یقین جانیں جذبات پیدا ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں نم ہو جائیں گی، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سے زندگی کا رخ نہیں بدلے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے ذرا اپنا نظام قائم فرمائیں، مشائخ حقہ سے جڑیں، جوڑ سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ہاتھ کی قیمت شریر سے جوڑ کی برکت سے ہے،
پاؤں کی قیمت شریر سے جوڑ کی برکت سے ہے، ان انگلیوں کی قیمت یہ فرمایا ہتھیلی سے جوڑ کی برکت سے ہے، جڑے تو خیر بن گئے، جدا ہوئے تو ڈھیر بن گئے۔ دیکھو جو آم ڈالی پر جمع رہا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، اور جو آم ہوا کے تھپیڑوں میں گر جائے وہ محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں اچاری کے نام سے بک جاتا ہے، اور جو آم ہوا کے تھپیڑوں میں ڈالی پر چمٹا رہے، جو آم جمع رہے، اللہ پاک اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ ہم بھی جمنے کی کوشش کریں۔ اس دور میں جمنا آسان نہیں ہے، اس دور میں جمنا آسان نہیں ہے۔ اللہ جسے جمائے بس وہی جمتا ہے، اللہ جسے بنائے بس وہی بنتا ہے، اللہ جسے بڑھائے بس وہی بڑھتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما لے۔ اللہ پاک کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ اکیلا ہے، تن تنہا ہے، احدن احدہ ہے، ابدن ابدا ہے، امدن امدا ہے، سمدن سمدا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو جنا نہیں۔ جنین کے سلسلے سے میرا آپ کا پروردگار پاک ہے، خالق و ارض و سماوات ابا بننے سے پاک ہے، ابا بننے سے پاک ہے، اماں بننے سے پاک ہے، بھائی بننے سے پاک ہے، بہن بننے سے پاک ہے، زوجہ بننے سے پاک ہے۔ ان تمام سلسلوں سے میرا آپ کا رب پاک ہے۔ اللہ پاک کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ دیکھو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے غلام ہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی خاندانی شرافت بلال حبشی کو میسر نہیں، لیکن جس مسجد میں میرے آپ کے نبی امامت بنتے ہیں اس مسجد کی اذان و اقامت بلال کے حصے میں آتی ہے۔ عالم کے سب سے محترم انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد کے امام بنتے ہیں اسی مسجد کی اذان و اقامت بلال کے حصے میں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں چاچا جان جہنم میں جا رہے ہیں، ابو جہل جہنم میں جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں جا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان جہنم میں جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی گھر والی جہنم میں جا رہے ہیں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جا رہے ہیں، اور ابو جہل جہنم میں جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ پاک کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، بے مروت نہیں ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا نگہبان ہے۔ اللہ بے نیاز ہے لیکن بے مروت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ ہمارے نانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جنت البقیع میں دائی حلیمہ کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ حالانکہ میرے نانا کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب کبھی حج کو نہ گئے، میرے نانا کی والدہ کبھی حج کو نہ جا سکی، اور حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے جنت البقیع میں دائی حلیمہ کے قدموں میں سلا دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، نبی کے نام پہ بک جا، نبی کے نام پہ مٹ جا، یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے منزلیں ٹھوکروں میں رہتی ہیں۔ خدا را نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو مضبوطی سطح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کلام الہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب میری یہ امت بالکل تن تنہا ایسے کھڑی رہ جائے گی جیسا بارش کے برسنے پر بکری بغیر چرواہے کے کھڑی رہ جاتی ہے۔ صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری نجات کا کیا راستہ ہوگا، آپ یہ بتائیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ ہم انداز لگائیں ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے، ہم نے کلام الہی کے ساتھ کیسی ناانصافی کی ہے، ہم نے کلام الہی کے ساتھ ایک سوتیلا سلوک کیا ہے۔ سمجھدار بچے انگلش میڈیم چلے جاتے ہیں، نہ سمجھ بچے پیارے نبی کی جھولی میں آ جاتے ہیں۔
مکاتب قرآنیہ میں آ جاتے ہیں۔ سمجھدار بچہ اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ کے نظر ہو جاتے ہیں، اور نہ سمجھ بچے ہمارے مکتب میں چلے آتے ہیں۔ بچا کچا اللہ کے نام، مری بھیڑ خواجہ کے نام، بچا کچا اللہ کے نام، مری بھیڑ خواجہ کے نام۔ میرے بھائیو، آپ بتاؤ کیا یہ کلام الہی کی محبت ہے؟ کیا یہی کلام الہی کی رغبت ہے؟ کیا یہی کلام الہی کا حق ہے کہ ہمارے معصوم بچے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ یہودیوں کی جھولی میں چلے گئے، عیسائیوں کی جھولی میں چلے گئے، نصرانیوں کی جھولی میں چلے گئے، اور نہ سمجھ بچے مکتب میں آ گئے؟ بچا کچا اللہ کے نام، مری بھیڑ کی خواجہ کے نام۔ ارے بچا کچا تو لوگ محلے کی گائے بیل بھینس بکری کو ڈال دیتے ہیں، بچا کچا لوگ محلے کی کتیا کو ڈال دیتے ہیں، ہم بچا ہوا قرآن کو دیتے ہیں۔ کوئی تو بات ہے، کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے، پہنتے پہنتے برہنہ بے حجاب ہو گئے۔ مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ، مولانا کوئی عامل بتاؤ، مولانا کوئی تسبیح بتاؤ۔ بچی جوان ہے، رشتہ نہیں آتا، اماں بیمار ہے، شفا نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں ہوتی، پارٹنر نے دھوکہ دیا ہے، سر ڈھانکتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے، مولانا مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ ارے بھائی، وظیفے تو اللہ نے نبی کی برکت سے امت کو عطا فرمائے ہیں۔ میرے نبی کی برکت سے اس امت کو کیا نہیں ملا؟ میرے نبی کی برکت سے اس امت کو کلام الہی ملا، میرے نبی کی برکت سے اس امت کو نماز ملی، تحفہ معراج ملا۔ اللہ پاک ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ پر نازل شدہ کلام الہی کی اور آپ کی برکات سے امت کو جن انعامات ملے ہیں ان انعامات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیا جانے ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، ہم کیا جانے اللہ کے پاک کلام کا کیا مقام ہے، ہم کیا جانے نماز کا کیا مقام ہے۔ اللہ پاک ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ پاک سے سوال فرمایا، اے اللہ آپ نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے، آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، آپ نے محمد مصطفیٰ کو حبیب اللہ بنایا ہے، اے اللہ بنانے والا تو، جاننے والا تو، اے اللہ یہ بتا دے کلیم اللہ میں، خلیل اللہ میں، حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے موسیٰ آپ نے بڑا ہی مبارک سوال کیا ہے، اے موسیٰ سنیے، جو ہم سے بات چیت کرتا ہے اسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ہم جس سے بات چیت کرتے ہیں اسے حبیب اللہ کہا جاتا ہے، جو ہم سے بات چیت کرے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں، ہم جس سے خود بات چیت کریں اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ اے موسیٰ جو ہماری محبت میں اپنا سب کچھ لگا دے اس کو خلیل اللہ کہتے ہیں، ہم جس کی محبت میں اپنا سب کچھ لگا دیں اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ اے کریم آقا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیں۔ اگر محبت حاصل ہو جائے تو یہ جسم گواہی دے گا، یہ لباس گواہی دے گا، یہ چہرہ گواہی دے گا، شادیاں گواہی دیں گی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے۔ محبت، آداب محبت خود سکھا دیتی ہے۔ سنا تھا ہم نے لوگوں سے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، مٹائے مٹ نہیں سکتی، دبائے دب نہیں سکتی، تھمائے تھم نہیں سکتی، یہ راتوں کو جگاتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے، یہ چہرے پر چمکتی ہے، یہ لہجے میں مہکتی ہے۔ مگر یہ سب اگر سچ ہے تو اے لوگوں محمد سے تمہیں کیسی محبت ہے؟ نہ چہرے پر چمکتی ہے، نہ لہجے میں مہکتی ہے، نہ راتوں کو جگاتی ہے، نہ آنکھوں کو رلاتی ہے، تمہیں آقائے مدنی سے بھلا کیسی محبت ہے؟ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ
کہ انشاءاللہ اپنی باقی زندگی اس ذات عالی کو راضی کرنے میں بنائیں گے جو ذات عالی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دیکھو ساری کائنات مٹ جائے گی سوائے اللہ کے، امام بھی ختم ہوگا، امامت بھی ختم ہوگی، ناظم بھی ختم ہوگا، نظامت بھی ختم ہوگی، حاکم بھی ختم ہوگا، حکومت بھی ختم ہوگی، عادل بھی ختم ہوگا، عدالت بھی ختم ہوگی، خطیب بھی ختم ہوگا، خطابت بھی ختم ہوگی، حاجی بھی ختم ہوگا، حجن بھی ختم ہوگی، سہاگن بھی ختم ہوگی، بیوہ بھی ختم ہوگی، صرف اللہ بچیں گے۔ اللہ کا عرش بچے گا، اللہ کی کرسی بچے گی، اللہ کی ذات بچے گی، ساری کائنات مٹی بن جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ فانی ہونے والی دنیا کے پیچھے فنا نہ ہوئے، فانی ہونے والی دنیا کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو فنا نہ کریں۔ دیکھو ساری زندگی ہم زمین کی پیداوار کو کھاتے ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ زمین ہمیں کھا جاتی ہے۔ کھانے والی دنیا، کھلانے والی دنیا، مٹنے والی دنیا، مٹانے والی دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے گھر کی آبادی پر لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو گھر گھر دار القرآن بنے، دار الحدیث بنے، دار الفقہ بنے، دار السنہ بنے، دار الشریعہ بنے۔ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے احکامات قرآن عام ہو جائیں، ان پر اپنی صلاحیتوں کو لگائیں اور اپنے آپ کو قبول کرائیں۔ اے اللہ مجھے قبول فرما لے، اے اللہ مجھے قبول فرما لے، اے اللہ مجھے قبول فرما لے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین پر کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری والدہ کے سگے نانا حضرت شاہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ تعالیٰ نے امت کی کیسی فکریں عطا فرمائی تھی، اللہ پاک نے امت کی کیسی کڑھن آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ کرے وہ فکریں ہمیں نصیب ہو جائیں، وہ فکریں ہمارے نوجوانوں کو نصیب ہو جائیں، وہ فکریں ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کو نصیب ہو جائیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، ہم نے اپنی والدہ سے سنا ہے ایک مرتبہ شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ عید کے دن بہت زیادہ بے چین تھے۔ عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، حضرت بہت بے چین ہیں، آنکھیں نم ہیں۔ آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا بیٹے الیاس کیا بات ہے، تم اتنا آج بے چینی کا شکار کیوں ہو گئے؟ آج تو عید کا دن ہے بیٹا، تمہارا رونا بیوہ عورتوں سے بھی آگے نکل گیا، کیا بات پیش آئی، آج کیوں رو رہے ہو؟ حضرت نے دبی ہوئی آواز سے جواب دیا، اے ماں 29 روزوں پر عید کا چاند نظر آ گیا، ایک روزہ اور مل جاتا تو میرے 10 لاکھ بھائیوں کی اور مغفرت ہو جاتی، ایک روزہ اور مل جاتا میرے 10 لاکھ بھائیوں کی اور بخشش ہو جاتی۔ ہم نے اپنی والدہ محترمہ سے سنا ہے اس دن شاہ صاحب کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اس دن شاہ صاحب کے گھر میں چولہا نہیں جلا، دشمنوں کو تو نے آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، دشمنوں کو تو نے آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، دشمنوں کو تو نے آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ یقین کیجئے مقام کی تقریر سے زندگی کا رخ نہیں بدلتا، اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے کی ترتیب بناؤ، اللہ کے در کے فقیر بنو، اللہ کے گھر کے فقیر بنو۔ میرے گھر آیا ہوا میرا مہمان کہلائے گا، آپ کے گھر آیا ہوا آپ کا مہمان کہلائے گا، اللہ کے گھر میں گیا ہوا اللہ کا مہمان کہلائے گا۔ کچھ دن اللہ کا مہمان بن کر زندگی گزار کر دیکھو، اے اللہ ہمیں اپنا مہمان بنا لے، اے کریم آقا ہمیں اپنا مہمان بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کی
توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں دور اور دیر کے لیے نکلنا آسان فرمائے۔ اے کریم آقا اس مجلس کو قبول فرما لے، اس مجلس کو قبول فرما لے، آنے والوں کو، بلانے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، لانے والوں کو اللہ اپنی دریائے رحمت سے سب کو قبول فرما لے۔ یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ اللہ کے لیے ماہ رمضان، ماہ قرآن، ماہ سیام بہت ہی نزدیک آ گیا، ایک رات باقی ہے، بس ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جتنا ممکن ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لینا، اللہ کو منانے کی کوشش کر لینا، اللہ کے سامنے گریہ ازاری کی کوشش کر لینا، اللہ کے سامنے آہو بکا کی کوشش کر لینا۔ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لینا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ابکو فإن لم تبکو فتباکو، یا ایھا الناس ابکو فإن لم تبکو فتباکو، اے لوگو اللہ کے سامنے رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، یعنی جھوٹ موٹ کا رونا رو لیا کرو، جھوٹ موٹ کے آنسو پیش کر دیا کرو۔ دیکھو بچہ ماں کے سامنے جھوٹے آنسو بہائے ماں کا غصہ بڑھ جاتا ہے، شاگرد ماں یہ فرمایا استاد کے سامنے جھوٹے آنسو بہائے استاد بھی دو تھپڑ مارتا ہے، شریک حیات شوہر کے سامنے جھوٹے آنسو بہائے وہ بھی ایک رسید کر دیتا ہے۔ یہ بندہ آوارہ اللہ کے سامنے جھوٹ کے آنسو بہائے، اللہ اس پر بھی کچھ عطا فرماتا ہے، اللہ اس پر بھی مغفرت فرماتا ہے۔ اے کریم آقا ہمیں آپ کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما دے، آنکھ بہانے کی توفیق عطا فرما دے۔ بچی کا رشتہ ٹوٹے تو آنسو آ جاتے ہیں، بچے کی ہڈی ٹوٹے تو آنسو آ جاتے ہیں، کاروبار میں لوس ہوئے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا دین ختم ہوا، نبی کی سنتیں مٹ گئیں، نبی کی شریعت مٹ گئی، احکامات و ہدایات زندگی سے رخصت ہو گئیں، اس پر ہمیں رونا نہ آیا۔ اے اللہ ہمیں دین کی طلب عطا فرما دے، دین کی تڑپ عطا فرما دے، دین کا شوق عطا فرما دے، دین کا ذوق عطا فرما دے۔ کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کر جانا۔ اے کریم آقا ہمیں کچھ نیتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ عزائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، پچھلی قوموں میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑی، آسمان برساتا نہیں، زمین اگاتی نہیں، اس وقت کے قوم کے ایک فرد کے گھر سے نکلتا ہے۔ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے پچھلی قوموں کا واقعہ ہے کہ قحط سالی پڑی، آسمان برساتا نہیں، زمین اگاتی نہیں، ایک جوان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور سامنے سے دیکھتا ہے یہ بالو کا پہاڑ ہے، یہ ریتے کا پہاڑ ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے کاش یہ اناج کا پہاڑ ہوتا، یہ دال کا پہاڑ ہوتا، یہ چاول کا پہاڑ ہوتا تو میں اللہ کے بندوں میں چل پھر کر اس کو تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی پر وحی آتی ہے، اس جوان کو خوشخبری سنا دو، ہم نے تیرے اعمال نامے میں اتنا ثواب لکھ دیا ہے، اتنا اجر عظیم لکھ دیا ہے۔ یہ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اے کریم آقا ہمیں کچھ مبارک نیتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص مکان بنائے اور اپنے مکان میں روشن دان لگائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس روشن دان سے اذان کی آوازیں آئیں، اذان کی آوازیں آئیں، لکھا ہے کتاب میں جب تک وہ روشن دان باقی رہے گا اس کو
اذانوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اے کریم آقا ہمیں نیت سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں نیت سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا دین سیکھا، ساری شریعت سیکھی۔ آپ نے نماز سیکھی، صحابہ نے وضو سیکھی، صحابہ نے نیت سیکھی۔ آج ہمارے پاس اس دین متین کے لیے ذرا بھی وقت نہیں ہے۔ اے کریم آقا ہمیں سیکھنے سکھانے کی، سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھ رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ سے آیا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کس لیے آئے ہو؟ دل کے کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کس لیے آئے ہو؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں التحیات سنانے کے لیے آیا ہوں۔ مکے سے مدینہ تشریف لائے، اوبڑ کھوبڑ راستے ہیں، انٹرنیشنل ہائی وے نہیں، انٹرنیشنل ہائی وے نہیں، انٹرنیشنل ہائی وے نہیں۔ ایک یہ فرمایا 8 دن آنے کے لگتے تھے، 8 دن جانے کے لگتے تھے۔ یہ صحابی رسول اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ سے مدینہ التحیات سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ آپ نے ان کی التحیات سنی، آپ نے تصویب فرمائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کی التحیات درست ہے۔ یہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ آمنہ کے چاند، کالی کملی والے، طٰہٰ یاسین، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، شان بطحا، معراج کے دلہا نے اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ سمجھ گئے شیڈیول ٹائٹ ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، آپ نے اجازت دی۔ وہ صحابی رسول اونٹ پر تشریف فرما ہوئے، اونٹ چند قدم آگے بڑھا، یہ صحابی رسول اونٹ کی کمر سے نیچے گرتے ہیں اور وہیں جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ جان جائے جانے دے، مال جائے جانے دے، بیوی جائے جانے دے، بچہ روئے رونے دے، بچی روئے رونے دے۔ اے نبی تیرا چمن آباد رہے، اے نبی تیرا دین آباد رہے، اے نبی تیری شریعت زندہ رہے، چمکتا رہے روزے کا منظر، دمکتی رہے روزے کی جالی۔ مجھے بھی عطا ہو عشق ابو ذر، مجھے بھی عطا ہو اذان بلالی۔ جان جائے جانے دے، مال جائے جانے دے، بیوی جائے جانے دے، بچہ جائے جانے دے، موت آئے آنے دے، عدت آئے آنے دے، فاقہ آئے آنے دے، بچہ روئے رونے دے، بچی روئے رونے دے۔ اے نبی تیرا چمن آباد رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت کا مفہوم ہے، یہ صحابی نیچے گرے اور جام شہادت نوش فرمایا تو اللہ کے نبی آگے بڑھے اور ان کو دیکھا اور اپنی آنکھوں پر ایسے دست مبارک رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی رسول نے جام شہادت نوش فرمایا، یہ نیچے گرے اور شہید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کو دیکھا اور اپنی آنکھوں پر دست مبارک رکھا۔ نلوایا دلوایا کفنایا دفنایا، نلوایا دلوایا کفنایا دفنایا۔ دفن کے بعد ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں، یہ بتائیں کہ آپ نے جب ان صحابی کی طرف نیچے گرے آگے بڑھ کر ان کی زیارت فرمائی، آپ نے ان کو دیکھا اور فوراً آپ نے اپنی آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھا، یہ بتائیں آپ کو کیا محسوس ہوا، آپ نے یہ عمل کس لیے کیا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ صحابی پیاس کی حالت میں وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ میں نے دیکھا
حوران جنت پانی لے کر آ گئی، اور میں نے حوران جنت پر جب نظر پڑی تو مجھے شرم آ گئی، میں نے اپنی آنکھوں پر ایسے دست مبارک رکھا۔ ہم ایسے غیور نبی کے امتی ہیں جو حوران جنت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور ہم اپنے موبائل کی اسکرین پر حوران جنت تلاش کرتے ہیں۔ کسی طریقے سے کوئی حور نظر آ جائے، قصور نظر آ جائے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، برائیوں کے دیکھنے سے ہمارے نوجوانوں کو بچا لے۔ یاد رکھیں آج ہمارے موبائل میں اگر دوسرے کی بچی ہے تو کل کو ہماری بچی بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی۔ آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی بہن ہے تو کل کو ہماری بہن بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کبوتر کا بچہ مرچ کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا۔ طوطے کے بچے مرچ کھا جاتے ہیں، کبوتر کے بچے مرچ نہیں کھاتے۔ کتے کے پلے پوٹی کھا جاتے ہیں، بکری کے بچے پوٹی نہیں کھاتے۔ کھان پان کا خدا کی قسم اثر پڑتا ہے، فکروں کا اللہ کی قسم اثر پڑتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، بازار میں اگر شوہر کی نظر بھٹک جائے تو گھر میں گھر والی پھڑک جاتی ہے۔ بازار میں اگر شوہر کی نظر بھٹک جائے تو گھر میں گھر والی پھڑک جاتی ہے۔ بازار میں اگر بھائی کی نظر بھٹک جائے تو گھر میں بہن صاحبہ پھڑک جاتی ہے۔ اے اللہ معاف فرما دے، اس جلسے کو قبول فرما لے، اس بستی کو قبول فرما لے۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کر جانا کہ یہ ماہ مبارک، ماہ سیام، ماہ رمضان، ماہ قرآن، اللہ والا بن کر، قرآن والا بن کر، سنت والا بن کر، شریعت والا بن کر گزاروں گا۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر ماہ اس ماہ مبارک میں موبائل کے شر سے ہمیں بچا لے، ہماری بیٹیوں کو بچا لے، ہمارے بچوں کو بچا لے، ہماری بچیوں کو بچا لے، ہماری ماؤں کو بچا لے، ہماری بہنوں کو بچا لے۔ آج کی ماں موبائل میں ہر وقت لگی رہتی ہے، بچے سے زیادہ محبت ماں موبائل سے کر رہی ہے، گھر والی شوہر سے زیادہ محبت موبائل سے کر رہی ہیں۔ اے کریم آقا اس عظیم فتنے سے امت کی حفاظت فرما لے، اس کے شر سے ماں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما لے۔ اس موبائل نے ہماری نوجوانوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اس موبائل نے مالک کائنات سے، مالک ارض و سماوات سے بہت دور کھدیڑ دیا ہے، بہت دور پھینک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہماری بہنوں کو بچا لے۔ 80% بہنیں، 80% بیٹیاں اس موبائل کے ذریعے اپنا شوہر چن چکی ہیں، اپنے شوہر کا انتخاب کر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس کی نفرت امت کو عطا فرمائے، اس سے بچنے کی پوری امت کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کتاب میں لکھا ہے ایک مرتبہ رات میں ایک ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے دیکھا بچہ رو رہا ہے، بچہ دعا مانگ رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا محمد کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ محمد نے کہا میں دعا کر رہا ہوں، کاش میں تو موبائل ہوتا، میں موبائل ہوتا۔ ماں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ بچے نے جواب دیا میں دیکھتا ہوں تو میرے سے زیادہ پیار موبائل سے کرتی ہے، میرے سے زیادہ محبت موبائل سے کرتی ہے، میرے سے زیادہ وقت تو موبائل کو دیتی ہے۔ ماں اگر میں موبائل ہوتا مجھے تیری محبت مل جاتی، مجھے تیرا تعلق مل جاتا۔ میں بیمار ہوتا ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، موبائل میں ذرا کمی آ جائے تو فوراً اس کو لے کر ریپیرنگ سینٹر پہنچ جاتی ہے۔ ماں مجھے تو ایسا لگتا ہے تو نے مجھے ڈاؤن لوڈ کرایا ہے، تو نے مجھے جنم نہیں دیا، تو نے مجھے جنم نہیں دیا، تو نے مجھے ڈاؤن لوڈ کرایا ہے۔ یہ کہہ کر بچہ رونے لگا۔ لکھا ہے کتاب میں ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماں نے کہا بیٹا میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد موبائل سے دور رہوں
کہوں گی آپ بھی وعدہ کریں کہ موبائل سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنی نظروں کو بچائیں گے۔ اے کریم آقا اس موبائل کے فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرما دے، اس کے شر سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما دے۔ نہ جانے کتنے اماموں کو اس نے خراب کیا ہے، کتنے خطیبوں کو اس نے خراب کیا ہے، کتنے قاریوں کو اس نے خراب کیا ہے۔ جب اس نے ہمارے اماموں کو نہ بخشا تو ہماری تو حیثیت کیا ہے، ہماری تو حیثیت کیا ہے۔ اے کریم آقا اس کی نفرت امت کو عطا فرما دے، اس کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے۔ ماہ رمضان میں موبائل سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں جو لوگ جھوٹ سے بچتے ہیں اللہ پورے سال ان کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں جو لوگ برائیوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ پاک پورے سال برائیوں سے بچنے کی ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ماہ مبارک میں قرآن کا اہتمام کریں گے، تلاوت کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ دیکھو میدان معاشر میں اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہ تیرا اعمال نامہ ہے، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، اس کو پڑھ لے اور خود فیصلہ کر لے کہ تو جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ خدا کی قسم پڑھتے ہوئے وہ اچھے لگیں گے جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھا ہوگا، پڑھتے ہوئے وہ اچھے لگیں گے جنہوں نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہوں گی، تلاوت کی ہوگی، تسبیحات پڑھی ہوں گی۔ ہم پڑھتے ہوئے کیا اچھے لگیں گے؟ ہمارے اعمال نامے میں گناہ کے سوا کیا بھرا ہوا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تیری میری ہے، واہی تباہی ہے، بدزنی ہے، بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے۔ اے کریم آقا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے کریم آقا ہمارے لیے توبہ کو آسان فرما دے۔ سچی توبہ کریں، ایسی توبہ کریں جیسی توبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما اسلم عمر اتانی جبرائیل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد استبشر اہل الجنہ باسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لما اسلم عمر اتانی جبرائیل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد استبشر اہل الجنہ باسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو جبرائیل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج عمر کے اسلام لانے سے آسمان والوں میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی ہیں، آسمان والے بھی عمر کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں۔ اے کریم آقا ہمیں بھی ایسا اسلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسی توبہ کریں جیسی مالک بن دینار نے فرمائی، بشر حافی نے فرمائی، فضیل بن عیاض نے فرمائی۔ اے کریم آقا ہمیں ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بعض مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بعض مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے ایک شاگرد نے حضرت امام صاحب سے سوال کیا اے امام یہ بتائیں آپ بشر حافی کی مجلس میں جاتے ہیں، آپ تو بہت بڑے کتاب اللہ کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا میں کتاب اللہ کا عالم ہوں، بشر حافی اللہ کا عالم ہے۔ میں کتاب اللہ کا عالم ہوں، بشر حافی اللہ کا عالم ہے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا
بنا دیا، صدیاں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں جو اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے، وہ آقا تلاش کر اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر، نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، زندگیوں میں بدلاؤ لائیں گے۔ ایک کریم آقا ہماری زندگی کا رخ بدل دے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو کتنا ہی گندا ناپاک کپڑا ہو، پاک کرنے سے پاک ہو ہی جاتا ہے، کتنا ہی خراب گندا ناپاک یہ فرمایا کپڑا ہو، وہ پاک کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کتنا ہی ناپاک دل ہو، کتنا ہی ناپاک انسان ہو، قلب و جگر ہو، وہ توبہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یہ کپڑا ہم نے پہنا ہے، جب یہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے ہم اس کو پاک کرتے ہیں، بتائیے یہ پاک ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اس کو پہن کر آپ نبی کے روزے کی جالیوں پر پہنچ جائیں یا مینا عرفات کی وادیوں میں پہنچ جائیں، اس کی پاکی میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ دیکھو جب کپڑا پاک ہو سکتا ہے تو دل بھی تو پاک ہو سکتا ہے۔ میری والدہ فرماتی تھی باہر کا پاک ہوتا ہے باہر کے پانی سے، اندر کا پاک ہوتا ہے آنکھوں کے پانی سے۔ باہر کا پاک ہوتا ہے باہر کے پانی سے، اندر کا پاک ہوتا ہے آنکھوں کے پانی سے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی محبت میں رونے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں صرف اپنی زندگی کا مسئلہ نہیں، ہم سے ہماری نسلیں جڑی ہوئی ہیں۔ آٹا خراب ہے تو روٹی خراب ہے، دودھ خراب ہے تو دہی بھی خراب ہے، موسمی کھٹی ہے تو رس بھی کھٹا ہے۔ کووں میں کوے پیدا ہو گئے، بگلوں میں بگلے پیدا ہو گئے، گدھوں میں گدھے پیدا ہو گئے، گھوڑوں میں گھوڑے پیدا ہو گئے، فرما برداروں میں فرما بردار پیدا ہو گئے، نافرمانوں میں نافرمان پیدا ہو گئے۔ گرم ہے کووں میں کوے پیدا ہوتے ہیں، بگلوں میں بگلے پیدا ہوتے ہیں، گدھوں میں گدھے پیدا ہوتے ہیں، گھوڑوں میں گھوڑے پیدا ہوتے ہیں، فرما برداروں میں فرما بردار پیدا ہوتے ہیں، نافرمانوں میں نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جو گدھے گھوڑے کے پیچھے چلتے ہیں وہ استبل میں پہنچ جاتے ہیں، جو زانیوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ زنا خانوں میں پہنچ جاتے ہیں، جو جواریوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ جوا خانوں میں پہنچ جاتے ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کے پیچھے چلتے ہیں، آپ کے سچے وارثوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ جنت البقیع میں پہنچ جاتے ہیں، جنت المعلا میں پہنچ جاتے ہیں، ریاض الجنہ میں پہنچ جاتے ہیں، مینا عرفات کی وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ صرف اپنی زندگی کا مسئلہ نہیں، ہم سے ہماری نسلیں جڑی ہوئی ہیں۔ لکھا ہے کتاب میں دہلی میں ایک صاحبہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ماں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا۔ ماں نے نیت کی کہ اے اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دینا۔ ماں بڑی دعائیں کرتی تھی، ماں بڑی کوششیں کرتی تھی۔ لکھا ہے کتاب میں بچے کی عمر 6-7 سال کی ہو گئی، ماں نے اپنے بچے کو مکتب میں بٹھایا، بچے نے حفظ کلام اللہ شروع کیا اور اس بچے کے اس ننھے مننے کے 6-7 سپارے حفظ ہو گئے۔ ایک مرتبہ اس بچے نے 1 روپیہ چوری کیا، ماں کو اطلاع ہو گئی، ماں کی نیندیں اڑ گئیں کہ اے اللہ میں تو چاہتی ہوں یہ بچہ حافظ قرآن بنے، عامل قرآن بنے، عاشق قرآن بنے، داعی قرآن بنے، خادم قرآن بنے۔ اے کریم آقا یہ تو چور بن رہا ہے، اے اللہ میرے بچے پر رحم فرما دے۔ لکھا ہے کتاب میں رات میں ماں بہت بے چین تھی، اللہ کے سامنے بہت گریہ وزاری کر رہی تھی۔ رات کے آخری حصے میں جب ماں کی آنکھ لگ جاتی ہے تو خواب میں دیکھتی ہے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے بہن قصور بچے کا نہیں، قصور تو تیرا ہے۔ جب یہ بچہ رحم مادر میں تھا تو حاملہ تھی، پریگنینٹ تھی، تیرے
مکان کی برابر میں ایک مکان ہے، وہاں بیری کا درخت ہے، تیرے مکان کی چھت پر اس کی شاخیں آ رہی ہیں، اے ماں تو نے ایک مرتبہ اس بیری کے درخت سے ایک بیر توڑ کر کھایا تھا، تیرے بچے کی زندگی میں وہ چوری کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آپ انداز لگائیں ایک بیر کھانے پر بچے کی زندگی میں چوری کا اثر آتا ہے، جنہوں نے تمام بیریاں صاف کی ہوں وہاں کون پیدا ہوں گے، وہاں کون پیدا ہوں گے؟ میرے رب کی قسم، کووں میں کوے پیدا ہوتے ہیں، بگلوں میں بگلے پیدا ہوتے ہیں، گدھوں میں گدھے پیدا ہوتے ہیں، گھوڑوں میں گھوڑے پیدا ہوتے ہیں، فرما برداروں میں فرما بردار پیدا ہوتے ہیں، نافرمانوں میں نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ جو گدھے گھوڑے کے پیچھے چلتے ہیں وہ استبل میں پہنچ جاتے ہیں، جو زانیوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ زنا خانوں میں پہنچ جاتے ہیں، جو جواریوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ جوا خانوں میں پہنچ جاتے ہیں، جو نبی کے غلاموں کے پیچھے چلتے ہیں وہ جنت البقیع میں پہنچ جاتے ہیں، جنت المعلا میں پہنچ جاتے ہیں، مینا عرفات کی وادیوں میں، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کر جانا۔ میرے رب کی قسم اب ہمارے نبی نہیں آئیں گے، نبی کے فرامین آئیں گے، امام بخاری نہیں آئیں گے، بخاری شریف کی روایات آئیں گی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی نہیں آئیں گے، آپ کے واقعات آئیں گے، آپ کے واقعات آئیں گے۔ اب اللہ کے نبی یا امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ نہیں آئیں گے، اب تو ان حدیثوں کی روایتیں آئیں گی، کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے دل بہار آئے۔ اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے، محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ٹرینوں میں، پلینوں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، زندوں میں، مردوں میں، سوتوں میں، شہیدوں میں، بیواؤں میں، سہاگنوں میں، کروڑوں والوں میں، کوڑی والوں میں، شہر والوں میں، دیہات والوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے فرامین بیان کراتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا میرے نبی کا دین مٹ جائے، سنتیں مٹ جائیں، یہ شریعت مٹ جائے، احکامات مٹ جائیں۔ ہر زمانے میں اللہ پاک نے ایسے افراد کا نظم فرمایا ہے جو محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان فرماتے آئے ہیں۔ اے کریم آقا ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق نصیب فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج اس مجلس میں یہ نیت کر لینا کہ یہ زمین بڑی قابل احترام ہے، اس پر گناہ نہیں کروں گا، زنا کاری نہیں کروں گا، تاش پتہ نہیں کھیلوں گا، جوا اسمیک نہیں کروں گا۔ ہمارے نبی کہاں ہیں؟ وہ قبر میں ہیں۔ قبر کہاں ہے؟ زمین پر ہیں۔ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں، اور وہ قبریں اسی زمین پر واقع ہیں۔ کلام الہی اسی زمین پر نازل ہوا۔ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آمنہ کے چاند کالی کملی والے کو اسی زمین پر جنم دیا ہے۔ خدا کی قسم یہ زمین بڑی قابل احترام ہے، اس پہ ناپاک مناظر نہ دیکھیں۔ موبائل کے ذریعے ہماری بہت سی مائیں، ہماری بہت سی بہنیں، بہت سی بیٹیاں گندے ناپاک مناظر دیکھ رہی ہیں۔ اے کریم آقا ہمیں معاف فرما دے، گندیوں کے دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما دے، برائیوں کے دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے اپنی سب سے زیادہ چہیتی گھر والی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ بھی نہیں دیکھی۔ روایت میں آتا ہے امی جان عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حیات طیبہ میں میری ران بھی نہیں دیکھی، میری ٹانگ بھی نہیں دیکھی۔ ایسے غیور نبی کے امتی ہو کر ایسے بے غیرتی والے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی اپنی قبر میں بے چین ہیں، ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں جو آپ آقا کے آنسوؤں کا مشاہدہ کر سکیں، وہ کان کہاں سے لائیں جو اللہ کے نبی کی سسکیوں کو سن سکیں۔ اے کریم آقا ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگانے کی توفیق عطا فرما دے، دین متین پر زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ پانی گرم ہونا چاہیے تھا تھوڑا، چلو آئندہ آئیں گے پھر پلا دینا۔ اب تو کافی تاخیر ہو گئی، آپ حضرات گھنٹوں سے بیٹھے ہیں۔
سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں ہے، سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں، اپلیکیشن عاصم ڈالے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، پی کے جس کو دعائیں قبول ہو رہی، وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے، او دربار آقا میں مل کر چلے، او دربار آقا میں ہم سب چلے، او دربار آقا میں مما چلے، او دربار آقا میں بہنوں چلے، زندگی کا سفینہ مدینے میں ہے، زندگی کا قرینہ مدینے میں ہے، سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں ہے، سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں، صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں، اپلیکیشن گنہگار ڈالے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں، پی کے جس کو دعائیں قبول ہو رہی، وہ حسین جام واٹر مدینے میں، وہ حسین جام واٹر مدینے میں، آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں ہم سب چلے، زندگی کا سفینہ مدینے میں ہے، زندگی کا قرینہ مدینے میں ہے، جیسی محبت ہم مدینے پاک سے کرتے ہیں، اگر ایسی محبت ہم نبی پاک سے کرنے لگیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں، نظام الہی حرکت میں آ جائے، عزتوں کے فیصلے لکھ دیے جائیں، عظمتوں کے فیصلے لکھ دیے جائیں، اللہ اس سمے ہمیں ذلت کی وادیوں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں تک پہنچا دے، خدا کی قسم مدینہ اصل نہیں، شاہ مدینہ اصل ہے، مدینہ تو جنگل تھا، میرے نبی تشریف لائے تو مدینہ منور بن گیا، مدینہ مکرم بن گیا، زادہ اللہ شرفا و کرامہ بن گیا، اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے، ایسی محبت ہمیں نبی پاک سے مل جائے جیسی محبت ہمیں مدینہ پاک سے ملی، خدا کی قسم کتاب میں لکھا ہے ایک بچہ اسکول گیا، امتحان دینے کے لیے بچہ امتحان دے کر واپس لوٹا، ماں سے کہتا ہے دیکھ مما کیسا اچھا ریزلٹ ملا ہے، کیسی اچھی فرسٹ ڈویژن سے کامیابی ملی ہے، ماں نے بچے کا ریزلٹ دیکھا، ماں بڑی خوش ہوئی، ماں نے کہا بیٹا تو نے اس درجے کی محنت تو کی نہیں، تجھے ایسے اچھے نمبرات کیسے مل گئے؟ بچے نے کہا مما اسکول میں میری برابر میں ایک بچہ بیٹھا تھا، میں نے اس کی نقل ماری تو میں کامیاب ہو گیا، ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں، آنسو بہہ پڑے، بچے نے ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی ننھی منی بھولی بالی زبان سے کہا مما کیا بات ہے، کیا تجھے پاپا یاد آ گئے؟ بچے کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں نے کہا نہیں بیٹا ایسی بات نہیں، مجھے تیرے باپ یاد نہیں آئے، نو ماں یہ تو بتا تیری آنکھیں نم کیوں ہو گئیں، میری کامیابی پر تو روئی کیوں؟ ماں نے کہا بیٹا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت سے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے حقیقتاً وہی کامیاب ہے۔ بیٹا سن، تو اسکول جا کر اسکول کے بچے کی نقل کر کے اگر کامیاب ہو سکتا ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر کے ناکام ہو جائے گا؟ بیٹا ان کے پیچھے چلنے
चलने की कोशिश न करना जो नबी की सुन्नत को जूते की नोक से धकेल कर आगे बढ़ जाते हैं। बेटा नबी के गुलामों के पीछे चलने की कोशिश कर लेना। बेटा जो ये फरमाया जानियों के पीछे चलते हैं बेटा वो ज़िना खानों में पहुंच जाते हैं, जो जुआरियों के पीछे चलते हैं वो जुआ खानों में पहुंच जाते हैं, जो चोरों के पीछे चलते हैं वो पुलिस की रिमांड पर पहुंच जाते हैं, जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। जो आमना के चांद काली कमली वाले के सच्चे गुलामों के पीछे चलते हैं, सच्चे वारिसों के पीछे चलते हैं बेटा वो जन्नतुल बकी में पहुंच जाते हैं, जन्नतुल माला में पहुंच जाते हैं, रियाजुल जन्ना में पहुंच जाते हैं, मिना अराफात की वादियों में, सफा मरवा की पहाड़ियों में पहुंच जाते हैं। अच्छी माँ अच्छा सबक, प्यारी माँ प्यारा सबक, निराली माँ निराला सबक। आज की माएँ अल्लाह करे अपने बच्चों को सही सबक देने वाली बन जाएं, आज की माएँ अपने बच्चों की सही तरबियत करने वाली बन जाएं। खुदा की कसम आज की माओं ने बच्चों को झूठ सिखाया है। मोबाइल पर फोन बजता है, बच्चा फोन रिसीव करता है, बच्चा कहता है उधर से आवाज आती है बेटा घर में अब्बू जान हैं, माँ कहती है बेटा कह दे अब्बू नहीं है, बाप इशारे से कहता है बेटा कह दे अब्बू नहीं है। खुदा की कसम जब ये बच्चा झूठा बन जाता है तो ये माँ रातों रात जाग कर वजीफे पढ़ती है, पहले उसे खुद झूठा बनाती है, झूठ सिखाती है, और जब ये झूठा बन जाता है तो रातों में जाग जाग कर अल्लाह के सामने रोकर वज़ाइफ पढ़कर अपने बच्चे किसके लिए सच्चाई मांगती है। माँ झूठ तो तेरी कोख से मिला है, माँ झूठ तो तुझसे मिला है, घर की चार दीवारी से मिला है। एक करीम आका हमारी माओं को अपनी औलादों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। नाना जान शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी माँ मुझे सदक़े के फ़ज़ाइल याद कराती थी, कहती थी बेटा सदक़े का एहतमाम किया कर, सदक़े का इल्तिज़ाम किया कर, बेटा जब तक पैसा तेरे हाथ में है तू इसकी हिफाजत करेगा, ये हिफाजत का खुद मोहताज है, और जब ये पैसा तू सदका कर देगा तो ये तेरी हिफाजत का जरिया बन जाएगा, बेटा ये तेरी हिफाजत का सबब बन जाएगा। हजरत फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझे सदक़े के इतने फ़ज़ाइल याद कराए, इतने फ़ज़ाइल याद कराए, अल्लाह को माँ का ये सबक पसंद आ गया, ये दर्स व तदरीस समझ पसंद आ गया। अल्लाह ने फ़ज़ाइल सदक़ात लिखने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, फ़ज़ाइल रमज़ान लिखने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, फ़ज़ाइल नमाज लिखने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। आटा पाक था तो रोटी पाक है, दूध अच्छा था तो दही भी अच्छी है, मौसमी मीठी थी तो रस भी मीठा है। एक करीम आका हमें जिंदगियों का रुख बदलने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। याद रखें मकाम की तकरीरों से जज्बात पैदा हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, जिस्म में सर्द लहरें दौड़ जाती हैं, लेकिन घंटे दो घंटे की तकरीर के सुन लेने से जिंदगी में पूरी शरीयत नहीं आती। उसके लिए कहा जाता है अल्लाह के रास्ते की तरतीब बनाओ, अल्लाह के दर के फ़कीर बन जाओ, अल्लाह के घर के फ़कीर बन जाओ। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रास्ते में जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रोती हुई माँ को छोड़कर जाओ, रोते हुए बाप को छोड़कर जाओ, रोती हुई बच्ची को छोड़कर जाओ। मेरे आपके नबी अल्लाह के रास्ते में गए नहीं, मेरे आपके नबी हिजरत फरमाई के नहीं, क्या मेरे आपके नबी को मक्के से मोहब्बत नहीं थी? अरे हम जाते हैं, आप जाते हैं उम्रे के लिए, 20 दिन का सफ़र है, 1 महीने का सफ़र है, हमें बैतुल्लाह से, बैत काबा से, खाने काबा से, मताफ से कैसी मोहब्बत हो जाती है। खुदा की कसम आंखें नम हो जाती हैं जब तवाफ़ विदा करते हैं। वो ज़ात आला, वो ज़ात अक़दस, वो ज़ात अनवर जो वहाँ पैदा होए और 53 साल मक्के में गुजारे, क्या उसे मोहब्बत हासिल नहीं हुई? बैतुल्लाह की मोहब्बत न मिली, मिना अराफात की मोहब्बत न मिली, सफ़ा मरवा की पहाड़ियों की मोहब्बत नसीब न हुई? नहीं, अल्लाह की कसम मेरे आपके नबी को मक्के से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। रिवायत में आता है जब हिजरत फरमा के इरादे से मेरे आपके नबी शेर मक्का से बाहर आए, आप रुक गए, आपने मुड़कर बैतुल्लाह शरीफ को और इस छोटी सी बस्ती को देखा जो पहाड़ों के बीच में कायम थी, और रोकर इरशाद फरमाया दीन के खातिर छोड़ रहा हूँ, दीन के खातिर छोड़ रहा हूँ। हम उस नबी के उम्मती हैं जिसने दीन के खातिर बैतुल्लाह को छोड़ा। हम अजान सुनकर बिस्तर नहीं छोड़ते, गाड़ी चलती है डीजल की ताकत से, मोमिन चलता है ईमान की ताकत से, दिया जलता है तेल की ताकत से, मोमिन चलता है ईमान की ताकत से, ट्रेन चलती है इंजन की ताकत से, मोमिन चलता
پھیلتا ہے ایمان کی طاقت سے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے اعمال کی بہاریں آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں ایمان کو بنانے کی، ایمان کو بچانے کی، ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایمانی مجلسوں کی، ایمانی مذاکروں کی توفیق نصیب فرمائے. نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ایمان کو بنائیں گے، ایمان کو بچائیں گے، ایمان کو بڑھائیں گے. دیکھو وہ گاڑی جس کی یہ فرمایا قیمت 2 کروڑ روپے ہو، انٹرنیشنل ہائی وے پر 200 کی سپیڈ سے دوڑے اور اس کے بریک فیل ہو جائیں، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان ہمارا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہوا ہے، سنت شریعت کو چھوڑ کر ہوا ہے. کریم آقا ماہ مبارک قریب آ گیا، ہمیں قرآن کی تلاوت کا ذوق دے دے، قرآن کی تلاوت کا شوق دے دے. میرے نبی سے، اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا تھا قیامت کے قریب میری امت بالکل تنہا ایسے کھڑی رہ جائے گی جیسا بارش کے برسنے پر بکری بغیر چرواہے کے کھڑی رہ جاتی ہے. صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیں اس وقت ہماری نجات کا کیا راستہ ہوگا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لینا. بس یہی ایک کتاب ایسی ہوگی جو تمہیں یہ فرمایا آفت ارضی اور سوامی سے بچا لے گی. ہم آج تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ ہمیں کتنا زمانہ ہو گیا قرآن پاک کو چھوئے ہوئے. پڑھنے کی بات نہیں، چھونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. یہ تو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، یہ قرآن نے ہمیں چھوڑا ہے. یہ تو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، یہ قرآن نے ہمیں چھوڑا ہے. یہ تو ہم نے دین و ایمان کو چھوڑا ہے، یہ دین و ایمان نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. یہ تو ہم نے اللہ کے گھر کو چھوڑا ہے، یہ اللہ کے گھر نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. اے کریم آقا ہمیں قرآن کی رغبت عطا فرما دے، قرآن کا شوق عطا فرما دے، قرآن کا ذوق عطا فرما دے. آپ اپنے بچوں کو اگر دنیا پڑھانا چاہتے ہیں ضرور پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، لائر بنائیں، پروفیسر بنائیں، ماسٹر بنائیں، مسٹر بنائیں، منسٹر بنائیں، بالسٹر بنائیں، بلڈر بنائیں. خدا کی قسم لیکن ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اللہ رسول کا حق ادا کرتے ہوئے آپ ڈاکٹر بنائیں تو آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنے گا. وکیل بنائیں. دیکھو کتاب میں لکھا ہے ایک ماں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، داعی بنایا، نمازی بنایا، سنت شریعت کا پابند بنایا، اور پھر اس ماں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا. انجینئر بننے کے بعد ملازمت کی تلاش ہوئی. اخبار میں حافظ صاحب نے پڑھا فلاں کمپنی کو کچھ انجینئروں کی ضرورت ہے، فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر انٹرویو لیے جائیں گے، فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر انٹرویو لیے جائیں گے. یہ حافظ محترم، یہ انجینئر صاحب اس تاریخ کے آنے پر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. جب حافظ صاحب کی باری آتی ہے، آپ ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کا نام پکارا جاتا ہے، اندر آپ یہ فرمایا آفس میں انٹرویو دینے کے لیے اندر جاتے ہیں تو کمپنی کا مینیجر کھڑے ہو کر مصافحہ ملاتا ہے. کہتا ہے انجینئر صاحب کمپنی آپ کو چن چکی ہے، اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے آپ اپنی سروس جوائن کریں. حافظ صاحب کہنے لگے کیا میری ڈگری میرے ماتھے پر لکھی ہے؟ آپ نے تو مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کیا. کمپنی کے مینیجر صاحب کہتے ہیں دیکھو صاحب یہ سامنے اسکرین لگی ہے اور ادھر کیمرہ لگا ہے. جس وقت آپ آئے ویٹنگ ہال میں آپ آ کر بیٹھے، آپ نے دیکھا کہ واش بیسن میں ٹنکی چل رہی ہے، نل چل رہا ہے تو پانی ٹپک رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، تو آپ نے جا کر اس کو بند کیا. آپ کا ایگزام ہو گیا، آپ کا انٹرویو ہو گیا. ابھی تک کمپنی نے آپ کو سلیکٹ نہیں کیا، آپ نے کمپنی کو نفع پہنچانا شروع کر دیا. کمپنی جب آپ کو چنے گی آپ کمپنی کو کہاں لے جائیں گے؟ حافظ محترم کی آنکھیں نم ہو گئی. حافظ صاحب گھر آئے، ماں نے کہا بیٹا کیا رہا؟ حافظ صاحب کہتے ہیں مما ملازمت تو مل گئی لیکن آج ڈگری کام نہ آئی، تیری تربیت کام آئی ہے، تیری تربیت کام آئی ہے. تو کہتی تھی بیٹا پانی اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے، پانی کو ضائع مت کرنا. بیٹا پانی اوپر سے آئے تو بارش کہلاتا ہے، نیچے سے اوپر جائے تو بھاپ کہلاتا ہے، جم کر برسے تو اولا کہلاتا ہے، برس کر جمے تو برف کہلاتا ہے، جمع ہو جائے تو جھیل کہلاتا ہے، بہہ پڑے تو نہر کہلاتا ہے، پتی پر گرے تو شبنم کہلاتا ہے، پتی سے نکلے
نکلے تو عرق کہلاتا ہے، آنکھ سے نکلے تو آنسو کہلاتا ہے، جسم سے نکلے تو پسینہ کہلاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار مدینہ کی انگلی سے نکلے تو آب کوثر کہلاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلے تو آب زمزم کہلاتا ہے۔ کون کہتا ہے ڈاکٹر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ؟ ارے نبی کے غلام بن کر پڑھاؤ، سنت شریعت کے تابع دار بن کر پڑھاؤ۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب پورے زمانے کے 33 برس تک امیر رہے، دعوت کی مبارک محنت کے اس جماعت محترم جماعت کے امیر رہے۔ آپ کے والد حضرت مولانا اکرام الحسن صاحب دہلی کے بڑے وکیلوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تہجد کے سجدے میں آپ کا انتقال ہوا، تہجد کے سجدے میں آپ کا انتقال ہوا۔ کتاب میں لکھا ہے بمبئی میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر ڈاکٹر صاحب کی یہاں پہنچی، کہتی ہے ڈاکٹر اس بچے کا باپ نہیں ہے، اسے ایڈمٹ کر لے، اسے ایڈمٹ کر لے، میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے، چاندی کی انگوٹھی ہے، یہ بھی جمع کر لے۔ ڈاکٹر جب تک میرے بچے کا حساب مکمل نہیں ہو جائے گا میں تیرے ہاسپٹل میں جھاڑو لگاؤں گی، ٹوائلٹ باتھ روم کی صفائی کروں گی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ارے جا، صبح سے شام تک سینکڑوں ڈرامے والیاں آتی ہیں، یہ ماں دوسرے ہاسپٹل میں جاتی ہے، وہاں بھی اس کو یہی جواب ملتا ہے، تیسرے ہاسپٹل میں جاتی ہے، وہاں بھی کچھ ایسا ہی جواب پاتی ہے۔ ایک رات تک یوں ہی بچے کو لے کر ٹھوکریں کھاتی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ رات میں ایک ڈاکٹر کے یہاں پہنچتی ہے، ڈاکٹر میرے بچے کو ایڈمٹ کر لے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اے بہن ڈاکٹر کہہ کر بات نہ کر، بھائی کہہ کے بات کر لے، بھائی کہہ کر بات کر لے۔ میری ماں نے مجھے ڈاکٹری پڑھائی ہے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، ایسے بچوں کی خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر، غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں جو دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ مدد کو کون آتا یار میری، میرے اوپر گری دیوار میری، میں خود ذمہ دار ہوں اپنی ذلتوں کا، میرے پیروں میں ہے دستار میری۔ پی ایم کو، ڈی ایم کو، سی ایم کو کچھ نہ کہو، خدا کی قسم قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی مددوں کے دروازے کھلیں گے۔ ہم اپنی ذلتوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی جس پلیٹ فارم پر چھوڑ کر گئے تھے ہم نے اس کو ٹھکرایا، اللہ کے نبی جو کتاب دے کر گئے تھے ہم نے اس کو چھوڑا۔ بتائیے جس ٹہنی پر بیٹھے ہیں اگر اس کو کاٹیں گریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ کسی کو برا نہ کہو۔ جس پلیٹ فارم پر میرے نبی اس امت کو چھوڑ کر گئے تھے، صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے، دوبارہ اسی پلیٹ فارم پر آؤ۔ خدا کی قسم ہم خود اقراری مجرم ہیں۔ کون سی حکومت کہتی ہے ڈی جے بجاؤ، ناچ گانے کرو، بہنوں کی میراث مار کر محل بناؤ، شرابیں پیو، اسمیک کرو، ماں کے پیٹ کو پاپے کی بھٹی سمجھو؟ کون سی حکومت کہتی ہے بوڑھے باپ کو اینٹ کا بھٹا سمجھو؟ اللہ کی قسم ہم خود اقراری مجرم بنے، اپنی زندگیوں کا رخ بدلے۔ ایک کریم آقا ہمیں کچھ عزائم لینے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ ارادے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عجیب دور ہے، وہ ماں جس نے بچے کو جنا، وہ ماں جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کو اٹھایا، خود گیلے میں سوئی، بچے کو سوکھے میں سلایا، خود بعد میں سوئی، بچے کو پہلے سلایا، خود بعد میں نہائی، پہلے بچے کو نہلایا، پہلے بچے کو پلایا، بعد میں خود کھایا۔ آج یہ ماں اپنے بچے سے عاجز آ گئی ہے، اندھیرا سائیں سائیں کرنے لگا۔ جس کو سکھایا تھا سلیقہ جینے کا وہ مجھے ہی دائیں بائیں کرنے
کرنے لگا، اندھیرا سائیں سائیں کرنے لگا، جس کو سکھایا تھا سلیقہ جینے کا وہ مجھے دائیں بائیں کرنے لگا۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں کے بعد مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ شادی کے بعد میں حج پر گیا، میں نے بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کر اللہ سے 4 بیٹیاں مانگی۔ اے کریم آقا، تو نے اپنے حبیب علیہ السلام کو 4 بیٹیاں مرحمت فرمائی، اے اللہ ہمیں بھی 4 بیٹیاں مرحمت فرمانا۔ اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، پھر اللہ نے 5واں بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بیٹے کی حالت نازک تھی، شہر سہارنپور کے ایک ہاسپٹل میں ماں نے بچے کو جنم دیا، ڈاکٹروں نے ریفر کیا، میں اپنے بچے کو لے کر دہرادون پہنچا۔ خدا کی قسم وہ وقت مجھے یاد ہے، رات کے 2:30 بج رہے ہیں، اس ہاسپٹل میں ایک عورت کو داخل کیا گیا رات کے 2:30 بجے۔ اگلے دن دوپہر میں اس عورت کا جنازہ اٹھا، اس عورت کا جنازہ یہاں سے واپس باہر گیا، ایک جوان گھٹنے میں سر دے کر رو رہا تھا۔ تحقیقات کی تو پتہ چلا یہ مرنے والی اسی جوان کی ماں تھی، اور موت کا سبب یہی بنا۔ رات میں یہ ظالم دیر سے گھر آیا تھا، ماں نے کہا بیٹا گھڑی دیکھ لے تو کہاں سے آیا ہے، یہ کوئی آنے کا وقت ہے، نہ تیرے آنے کا کوئی وقت ہے نہ جانے کا وقت ہے، باپ بیمار ہے تجھے باپ کی پرواہ نہیں، نہ جانے کس غفلت کی دنیا میں جی رہا ہے۔ اس ظالم نے اس زور سے ماں کے منہ پر تھپڑ مارا، منہ سے خون آ گیا، دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا، 15ویں صدی کا نام لیوا مسلمان میرے نبی کی شریعت کو کھا گیا۔ اللہ کی قسم ہم سے بہتر ہمارا بچہ ہے جو گیند بلے سے کھیلتا ہے، ہم نے تو شریعت کا کھلونا بنا رکھا ہے، اماں بھی لات مارتی ہے، ابا بھی لات مارتا ہے، بھیا بھی لات مارتا ہے، بہن بھی لات مارتی ہے، کیوں دوسروں کو یہ فرمایا دوشی بتاتے ہو، ہم تو دوشی خود ہیں۔ اے کریم آقا اپنی زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، زندگی میں پوری سنت شریعت نہیں آتی، اس کے لیے کہا جاتا ہے روتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، موت تک دین کی نسبت پر اپنی صلاحیتوں کو گنوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جان ہماری نہیں، یہ مال ہمارا نہیں، یہ طاقت ہماری نہیں، یہ قوت ہماری نہیں، یہ قدرت کاملہ نے مالک ارض و سماوات نے جنت کے عوض خرید لیا ہے، سودا کر لیا ہے۔ یہ تو دیکھو خریدار بن کر کون آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کا سودا کیا، اللہ نے ہماری طاقت کو، اللہ نے ہماری قوت کو، اللہ نے ہماری صحت کو، اللہ نے ہمارے مائنڈ کو، اللہ تعالیٰ نے ہماری اس ٹیلنٹ کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جان میری، یہ مال میرا، یہ طاقت میری، یہ قوت میری، جیسے چاہے کماؤں، جیسے چاہے کھاؤں، جیسے چاہے کھلاؤں، بس اس چیز نے ہمیں بے دین بنا دیا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ پاک جنت کے عوض خرید چکے ہیں، نہ اب جان میری ہے، نہ مال میرا ہے، نہ یہ طاقت میری ہے، نہ یہ قوت میری ہے، یہ سب کچھ اللہ پاک نے جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ جہاں اللہ فرمائیں گے، رسول اللہ فرمائیں گے، قرآن و حدیث فرمائیں گے، اہل علم فرمائیں گے، یہ اب وہاں لگے گی، اب اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سمجھ میں آئی تو انہیں رضا کے پروانے مل گئے، انہیں رضا کے پروانے مل گئے۔ اے کریم آقا ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے میں، سننے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، آنے میں، جانے میں، سفر میں، حضر میں، جوانی میں، بڑھاپے میں جتنی خطائیں سرزد ہوئی، اے اللہ آج اپنی دریائے رحمت سے ان لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اپنی شادیوں کو سادہ بناؤ، تم اچھے نانا بنو گے، تم اچھے دادا بنو گے۔ اپنی شادیوں میں نبی کی سنتوں کو ذبح نہ کرو، جوتے کی نوک پر نبی کی سنت کو نہ دھکیلو، اپنی شادیوں کو سادہ بناؤ۔ میرے نانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں، میری والدہ فرماتی ہیں کہ میری شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، خود سناتی تھی۔ دیکھو قرآن کی بات قرآن والوں سے ملتی ہے،
حدیث کی بات حدیث والوں سے ملتی ہے، سنت شریعت کی بات سنت شریعت والوں سے ملتی ہے، گھر کی بات گھر والوں سے ملتی ہے۔ میری والدہ فرماتی ہیں میری عمر 15 برس کی تھی، نانا جان گھر میں تشریف لائے، دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ نانا جان نے فرمایا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ والدہ نے جواب دیا پیاز کاٹ رہی ہوں۔ کیوں بیٹا؟ والدہ نے جواب دیا حضرت مولانا حسین احمد مدنی تشریف لا رہے ہیں، کھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ نانا جان نے فرمایا بیٹے حضرت تشریف لا رہے ہیں، بے شک تشریف لا رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ کیا تجھے معلوم نہیں؟ بیٹا تیرا نکاح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، تیری ماں نے تجھے بتایا نہیں؟ نانی جان فرمانے لگی علم غیب تو اللہ کی صفت ہے، آپ مجھے بتاتے تو میں اس کو بتا دیتی۔ نانا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا کل تک تو یاد تھا کہ گھر میں اطلاع کرنی ہے، بچی کی رخصتی ہونی ہے، لیکن پھر کچھ ایسا مشاغل میں الجھا کہ یہ گھر میں اطلاع کرنی بھول گیا۔ والدہ سے فرمایا بیٹا ذرا جلدی غسل کر، عصر میں تیرا نکاح ہے۔ والدہ نے غسل فرمایا، نانا جان گھر میں تشریف لائے تو پیوند لگا ہوا کپڑا پہن رکھا ہے، پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں اپنی بچیوں کو رخصت کر کے دکھا کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو رخصتی کے وقت ایک چادر اوڑھائی۔ اسما بنت عمیس فرماتی ہیں اس چادر میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 16 پیوند کپڑے کے تھے، ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ یہ عالم کی سب سے عظیم بیٹی کا نکاح، ہم ڈی جے باجے بجاتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا سود بیاج پر بچیوں کو رخصت کرتے ہیں، اور جب آفتیں آتی ہیں تو مولانا یاد آتے ہیں، مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ، مولانا کوئی عامل بتاؤ، مولانا کوئی تسبیح بتاؤ۔ کھٹ پٹ ہونے لگی، میاں بیوی میں انبن ہونے لگی۔ ارے ہم خود اقراری مجرم ہیں، جس نہج پر میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو رخصت فرمایا ہم نے اس نہج کو ٹکرایا ہے، ہم نے ان طریقوں کو ٹکرایا ہے۔ ارے مالدار والد، مالدار والدین کان کھول کر سنیں، شریعت نے دینے کو منع نہیں کیا، آپ کی بچی ہے آپ خوب دیجئے، لیکن جہیز کے نام پر مت دیجئے، جہیز کے نام پر مت دیجئے، جہیز کے نام پر مت دیجئے۔ جس خاندان میں، جس محلے میں، جس بستی میں 2 بیٹیاں مالدار کی ہیں، وہیں 10 بیٹیاں فقیر کی بھی ہیں، ٹھیلا کھینچنے والے مزدور کی بھی ہیں۔ خدا کی قسم وہ مالدار جو اپنی بیٹیوں کو دکھاوے کے ساتھ دیتے ہیں، ان کی نحوست سے یہ غریب مزدور کی بیٹیاں رخصت ہونے سے یہ فرمایا محروم رہ جاتی ہیں اور ان میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ نانا جان فرماتے تھے اللہ نے آپ کو دیا ہے خوب دو، سونے چاندی کی اینٹیں دو، آپ مکان دو، کھیت کھلیان دو، لیکن دکھاوے کے ساتھ نہ دو، حساب سر دو، چھپ کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں دینے کا رخ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدہ محترمہ عصر میں نکاح ہو گیا، مغرب بعد نانا جان رخصت کے لیے والدہ محترمہ کو لینے کے لیے آ گئے۔ نانی سے فرمایا اس کے سر پر ہاتھ رکھ دو، یہ رخصت ہو رہی ہے۔ نانی جان نے والدہ محترمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نانا جان نے والدہ محترمہ سے فرمایا بیٹا ایک دفعہ چہرے کی زیارت تو کرا دے۔ والدہ محترمہ کا چہرہ دیکھا اور جیب سے پان نکال کر کھلایا اور فرمایا بیٹا یہ پان کھا لے، یہ پان چبا لے، ہونٹوں پہ کچھ تو لالی آ جائے گی، ہونٹوں پہ ذرا تو لالی آ جائے گی۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ خدا کی قسم تقریریں کرنا آسان، وعظ و نصیحت کرنا آسان، لمبی نفلیں پڑھنا آسان، بڑی تسبیحات پڑھنا آسان، لیکن سنت شریعت کے موافق بچی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے۔ بمبئی میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ والوں نے لکھا ہے بمبئی میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، شادی رخصت ہو گئی، 3 دن گزر گئے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ شوہر نے کہا بھاگیوان یہی تیرا گھر ہے، یہی تیرا در ہے، کیوں بھوک ہڑتال کرتی ہے، کھا لے۔ صاحبہ نے جواب دیا آپ کی جانب سے پیغام آیا، میری ماں نے استخارہ کیا،
استخارے میں خیر آئی تو مجھے آپ کے نکاح میں پیش کر دیا گیا، لیکن بعد میں تحقیق کرنے سے معلوم ہوا آپ بمبئی کی بڑی عدالت کے بڑے وکیل ہیں، آپ رشوت بہت لیتے ہیں۔ ماں نے میرے ساتھ بیگ میں کچھ ڈرائی فروٹس دیے ہیں، کچھ چنے دیے ہیں، کچھ کھان پان کا سامان دیا ہے، بیٹا جب تک تیرا شوہر رشوت سے توبہ نہ کر لے تو اس گھر کا ایک نوالا مت کھانا۔ بیٹا جس پیٹ میں رشوت کے نوالے پہنچ جاتے ہیں وہاں ناچنے والے جنم لیتے ہیں، گانے والے جنم لیتے ہیں، حکم عدل جنم لیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کو پاپے کی بھٹی سمجھنے والے اور بوڑھے باپ کو اینٹ کا بٹا سمجھنے والے جنم لیتے ہیں۔ شوہر کے بات سمجھ میں آ گئی، دل کی ٹوکری میں شریک حیات کی سچی باتیں داخل ہو گئیں۔ اسی رات شوہر نے سچی توبہ کی اور اللہ کے سامنے رو کر کہا، اللہ زندگی میں کبھی رشوت نہیں لوں گا، مجھے معاف کر دے۔ اے کریم آقا آج مجھے معاف کر دے، کسی فرشتے کو گواہ بنا دے میری معافی پر، کسی فرشتے کو گواہ بنا دے میری معافی پر۔ اے کریم آقا زندگی میں کبھی رشوت نہیں لوں گا۔ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرو، سارے عالم میں دین پھیل جائے گا، ایمان و یقین پھیلتا چلا جائے گا، سنت شریعت قائم دائم ہو جائے گی۔ مرد کا دین فرد کا دین، عورت کا دین عالم کا دین، مرد کا دین فرد کا دین، عورت کا دین عالم کا دین۔ میری زبان سے کوئی جملہ جانے انجانے میں کچھ ایسا ادا ہوا ہو جس سے کسی کا دل دکھا ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ کسی بھی خطیب کے لیے جائز نہیں مجمع کو حقیر سمجھ کر، فقیر سمجھ کر، نقیر سمجھ کر ایک جملہ بھی زبان سے نکالے۔ ابھارنے کے لیے کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ اے کریم آقا رحم فرما دے، کرم فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جیتے جاگتے رہے تو پھر حاضری ہوگی۔ ایک کلام سن لیجئے، بات ختم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیو بھائی پڑھ۔ بسم اللہ۔ ارے بھائی کیا پتہ پیشاب آ رہا ہو جانے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ ہماری والدہ بہت پڑھتی تھی رات میں، کچھ اس طرح کا کلام آپ بھی یاد کریں، تنہائیوں میں آپ بھی گنگنانے والے بنے۔ بعض مرتبہ تنہائیوں کا گنگنانا اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کے تعلق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کچھ ایسے کلام کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں یاد کرنے کا، ہمارا تو وقت دوراہوں پر، چوراہوں پر، نائے کی دکان پر، موبائل کی دکان پر، چائے کی دکان پر گزر جاتا ہے۔ ارے کچھ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش فرمائیں، اپنے فارغ اوقات کو مسجد میں جا کر بیٹھ کر گزارنے کی کوشش فرمائیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تمام علماء نے لکھا ہے ساری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان تمام مسجدوں کو مسجد نبوی سے جوڑیں گے، مسجد نبوی کو بیت اللہ سے جوڑیں گے، اور پھر یہ تمام مسجدیں جنت میں جائیں گی، پھر ساری کائنات کو اللہ مٹا دیں گے۔ ہمارا زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا تو امید ہے اللہ تعالیٰ جب دنیا میں جنت میں رکھ رہا ہے تو آخرت میں کہ جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ کی شان کریمی سے یہ بات اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ دنیا میں تو جنت میں وقت گزروائے اور آخرت میں جہنم رسید کرے۔ اللہ بے نیاز ہے، بے مروت نہیں ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا مہربان ہے۔ لکھا ہے کتاب میں، بغداد میں ایک صاحب
ایک مجذوب سائل سڑک پر چلے جا رہے تھے، بھوک لگی تھی، ایک جوان آتا ہے، ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، گھر لے جاتا ہے، سیراب کر کے خوب کھلاتا پلاتا ہے، دلی دعائیں لیتا ہے، اور پھر یہ اللہ والے کھا پی کر چلے جاتے ہیں۔ سڑک پر چلے جا رہے، راستے میں سڑک پر کچھ کیچڑ ہے، ان کے جوتے چپل سے، ان کے جوتے سے کچھ چھینٹیں اڑ کر روڈ کے کنارے ایک ناپاک عورت بیٹھی ہے، اپنے یار سے باتیں کر رہی ہیں، اس کے دامن پر حضرت کے جوتے سے کچھ چھینٹیں اڑ کر آ جاتی ہیں۔ اس ناپاک عورت کا یار لپکا ہوا حضرت کے پاس آتا ہے اور حضرت کے 2 تھپڑ مار کر کہتا ہے، ارے دیوانے، اتنی زندگی گزر گئی، چلنے کا سلیقہ تک نہیں سیکھا؟ دیکھ تو نے میری محبوبہ کے کپڑوں کو خراب کیا ہے، ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، آنکھیں پھاڑ کر دیکھ لے۔ اللہ والوں نے ادھر نہیں دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا۔ نظر اٹھ گئی تو دعا بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر پھیر لی تو سزا بن گئی، نظر مل گئی تو قضا بن گئی۔ آسمان کی طرف دیکھا، مسکرانے لگے۔ جب محبتیں بڑھ جاتی ہیں تو اشاروں میں بھی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ جب محبتیں عشق کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں تو لکھا ہے کتاب میں، اشاروں میں بھی بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے۔ نظر اٹھ گئی تو دعا بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر پھیر لی تو سزا بن گئی، نظر مل گئی تو قضا بن گئی۔ اللہ والے آگے چل دیے، مسکرا کر آگے چل دیے۔ یہ ناپاک عورت اپنے دامن کو دھونے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، 2 قدم آگے بڑھتی ہے، چکر کھا کر گر جاتی ہے، وہیں دم توڑ دیتی ہے۔ ناپاک کا ناپاک یار دوڑا ہوا اللہ والے کے پاس جاتا ہے، گریبان پکڑ کر کہتا ہے، تیری ہی بد دعا سے مری ہے، تیری دعا سے زندہ ہوگی، اس کو زندہ کرا کر جا۔ گریبان پکڑ لیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، ارے دیوانے، کوئی مرے ہوئے بھی زندہ ہوتے ہیں، یہ میرا تیرا جھگڑا نہیں، یہ 2 دوستوں کی جنگ ہے۔ اس کے دامن پر چھینٹیں آئیں، تو نے قبول نہ کیا، میرے چہرے پر تھپڑ اس نے برداشت نہ کیا۔ اے کریم آقا ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے زندگیوں کا رخ نہیں بدلتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے مشائخ حقہ سے جڑو، اللہ والوں سے جڑو، قرآن و حدیث والوں سے جڑو، سنت شریعت والوں سے جڑو، اور نیز اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ، اللہ کے مہمان بن کر زندگی گزارنا سیکھو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہے، ایک مرتبہ دوپہر میں قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، حضرت کے کمرے میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ داخل ہو گئے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں دبانے شروع کیے، پاؤں دبانے شروع کیے، پاؤں بھینچنے شروع کیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت پوچھتے ہیں کہ کون؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ہوں کفایت اللہ۔ کون کفایت اللہ؟ مفتی کفایت اللہ صاحب؟ کہ ہاں، مفتی کفایت اللہ صاحب۔ حضرت فرماتے ہیں، مفتی جی میں تو عوامی پیر ہوں، میرے پاؤں کیوں دباتے ہو؟ میں تو عوامی پیر ہوں، میرے پاؤں کیوں دباتے ہو؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ 3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا کوئی بہت بڑی جگہ ہے، اس پہ کوئی بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، بہت بڑا اسٹیج لگا ہے، اسٹیج پر بہت سے قرآن و حدیث والے تشریف فرمائے، اور آپ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی تشریف فرمائے۔ 3 دن سے بس یہی دیکھ رہا ہوں، اللہ کے نبی مسکرا کر آپ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی مسکرا رہے ہیں، نبی بھی مسکرا رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، مفتی جی خدمت تو سبھی کر رہے ہیں، جس کی خدمت پسند آوے ہے اس سے تو محبت ہو جاوے ہے۔ اللہ کرے ہمارے یہ جلسے بھی پسند آ جائیں، ہماری خدمات پسند آ جائیں، ہماری تاقراتوں کی عبادات پسند آ جائیں، ہمارے گرمی کے روزے پسند آ جائیں، ہماری تراویح پسند آ جائے۔ تیری ایک نظر کرم کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری
میری ایک نظر کرم کی بات ہے، میری ہدایت کا سوال ہے، اے کریم آقا نظر رحمت ڈال دے، نظر برکت ڈال دے، نظر عزت ڈال دے، نظر عظمت ڈال دے، ہمیں ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس کر دے۔ ایک وہ وقت تھا کہ ہم بڑے باعزت سمجھے جاتے تھے، آج ساری دنیا ہمارے اوپر تھوک رہی ہے، ساری دنیا تھو کر رہی ہے۔ میرے رب کی قسم ہم خود مجرم ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ذلت کے گڑھوں میں خود پھینکا ہے۔ ماں بھی نافرمان ہے، بچے بھی نافرمان ہے، ابا بھی نافرمان ہے، بچے بھی نافرمان ہے، ڈاکٹر بھی نافرمان ہے، مریض بھی نافرمان ہے، امیر بھی نافرمان ہے، غریب بھی نافرمان ہے۔ اے کریم آقا ہمیں فرما بردار بنا دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خدا را زندگی میں پوری شریعت کو لاؤ، اللہ تعالیٰ نظام الہی حرکت میں آئے گا، خیر و برکت کے فیصلے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا، مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ غرور جو تھا وہ نکل گیا۔ تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی، تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی، میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ ایک شعر اس پر یاد آیا ہے، ایک شاعر نے کہا ہے، بڑا عجیب کہا ہے، میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں، میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، میں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا، میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ دعا کرا لیں اچھی بات۔ اب میں اظہار تشکر کے لیے ہمارے فعال اور متحرک اور جمعیت علماء یونیورسٹی کے صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور وہ اظہار تشکر پیش کریں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ایک منٹ میں آپ کی بات ختم ہو گئی۔ بھائی جمع رہے ساتھی، ہو گئے انشاءاللہ دعا کے بعد سارے احساس جائیں گے۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بیان نہیں کرنا، بالکل ایک منٹ میں ہی میں ختم کر دوں گا اپنی بات۔ سب سے پہلے تو میں حضرت والا کا اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام کی طرف سے اور تمام آئے ہوئے مہمانان کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور دراز کا سفر کر کے بیماری کی حالت میں اور ہماری مختصر سی دعوت پر تشریف لائے۔ ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اکرام، قریب سے آئے ہوئے مہمانان اکرام، آپ ہمارے مختصر سے اعلان پر تشریف لائیں۔ جمعیت علماء ہندون سٹی آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ اگر آپ لوگ اسی طرح ہمارے بلاوے پر آتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جمعیت اور یہ جماعت کام کرتی رہے گی۔ اس سے کیا ہے، آپ کے آنے سے ان کو حوصلہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے اور ان کے دل کے اندر ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جب کوئی آتا نہیں ہے، ساتھ نہیں دیتا ہے تو کمزوری پیدا ہوتی ہے، مایوسی آتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور جمعیت علماء کے تمام ممبران انشاءاللہ آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس جلسے میں، چاہے وہ کھانے پینے کے لائن سے ہو، چاہے وہ پانی کی لائن سے ہو، چاہے وہ اسٹیج کی لائن سے ہو، چاہے لائٹ مائک کی لائن سے ہو، چاہے وہ بچھات کی لائن سے ہو، چاہے وہ جگہ کی لائن سے ہو، جس لائن سے بھی ہم سب کا ساتھ دیا ہے، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے دینے کو ہم کچھ نہیں دے سکتے، اس کا اجر دینے والی ذات تو صرف اور صرف تنہا اللہ کی ہے۔ اللہ ہی آپ کو اس کا اجر دیں گے، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، محترم
کہ سارے ساتھی کھانا کھا کر کے جائیں. کھانے کا نظم رکھا گیا ہے, کوئی بھی ساتھی بغیر کھانے کے نہ جائے, سب ساتھی کھانا کھا کر, اور یہی کھانا ہے انشاءاللہ. نماز کے بعد فوراً نماز ہوگی, نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ کھانے کا نظم رکھا گیا ہے. آپ سے گزارش ہے آپ سب ساتھ دیں. ایک اعلان ہمارا بھی ہے. ہمارا جس مدرسے میں ہم پڑھاتے ہیں 19 سال ہو گئے قائم ہوئے 19 برس میں پہلی مرتبہ اس مہینے ایسا ہوا کہ مدرسے والوں نے تنخواہ نہیں دی. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت اتار چڑھاؤ رہا, بہت ہی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ دعا بھی فرمائیں, اور ہم اپنا نمبر موبائل لکھوا رہے ہیں. اگر کوئی صاحب موبائل کے ذریعے کچھ مدرسے کی زکوٰۃ, خیرات, صدقات, امداد کرنا چاہیں تو وہ اس پر کر سکتے ہیں. آپ موبائل لکھ لیجیے, پھر دعا ہوگی. 93 68 79 48 47 93 68 79 4847. پھر سنیں 93 68 79 48 47. 19 برس میں پہلی بار ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس مرتبہ مدرسے والوں نے تنخواہ نہیں دی, اور یہ کہا کہ انشاءاللہ عید وعد دیں گے. آپ حضرات, رمضان قریب ہے, اپنی زکوٰۃ میں, خیرات میں, صدقات میں اس کو ضرور یاد رکھیں. درود شریف. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. سبحان الأبدي الأبد, سبحان الواحد الأحد, سبحان الفرد الصمد, سبحان من رفع السماء بغير عمد, سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا, سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا, سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا, سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر, يعلم مثاقيل الجبال ومكائن البحار, وعدد قدر الأمطار, وعدد ورق الأشجار, وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار, ولا تواري منه سماء سماء, ولا أرض أرضا, ولا بحر ما في قعره, ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير أمري آخرة, وخير عملي خواتمة, واجعل خير أيامي يوم ألقاك, واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك, ونستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم ألف بين قلوبنا, وأصلح ذات بيننا, واهدنا سبل السلام, ونجنا من الظلمات إلى النور, وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين, وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون, فاقبضني إليك غير مفتون, فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم, وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل, وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم, وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم, وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا
والآخرة. اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا هادي المضلين ويا أرحم المذنبين ومقبل عثرات العاثرين. ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين يا رب العالمين. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، الہ العالمین جو گناہ یاد ہیں انہیں بھی معاف فرما، الہ العالمین جو گناہ ہم بھول گئے انہیں بھی معاف فرما، الہ العالمین آئندہ جو گناہ ہونے جا رہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ماہ رمضان قریب آ گیا، الہ العالمین اس کو صحیح طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین یہ مجمع آپ کے سامنے جو لیے پھیلا ہو بیٹھا ہے اپنی اپنی حاجتیں دلوں میں لے کر حاضر ہوا ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے گھرانے کی مغفرت فرما، بستی والوں کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، اے اللہ دلوں کی آہیں کیا، اے اللہ پھول کھلنے کی صدائیں بھی آپ سنتے ہیں، اے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، اللہ تو ہم سب پر کرم فرما، اللہ ہماری کشتی بھور میں پھنس گئی اللہ نکال دے، اللہ کشتی بھور میں پھنس چکی اللہ نکال دے، اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے، اللہ اس بستی کو قبول فرما لے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس جلسے میں جتنے نوجوان ہیں اے اللہ خصوصاً انہیں موبائل کی نفرت عطا فرما دے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، جن نوجوانوں نے بوڑھے ماؤں کو اللہ ستایا انہیں معاف فرما دے، جن نوجوانوں نے بوڑھی ماؤں کی راتوں کی نیندیں خراب کی اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ قدم چومنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، الہ العالمین پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت پر کرم فرما دے، الہ العالمین عافیت نصیب فرما دے، مریضوں کو صحت دے، بیماروں کو شفا دے، بے نکاحی بیٹیوں کے لیے اچھے جوڑ عطا فرما دے، خیر و برکت والے جوڑ عطا فرما دے، عافیت والے جوڑ عطا فرما دے، سہولت والے جوڑ عطا فرما دے، اے اللہ دین کی نسبت پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرما دے، جن بھائیوں کے بلاوے پر آئے انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما دے، اے اللہ ہماری انجماع الجمعیت اے اللہ اس کو بھی خوب پروان چڑھا دے، اللہ اس کو بھی خوب پروان چڑھا دے، اللہ اسے بھی خوب پروان چڑھا دے، اے اللہ اس میں برکت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ مخلصین کارندے عطا فرما دے، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، خدمت کرنے والوں کو اپنی جزائے خیر عطا فرما دے، اے کریم آقا رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ حیات طیبہ میں آپ سے جو کچھ مانگا اے اللہ اس میں جو ہمارے مناسب ہو ہمیں بھی عطا فرما دے، جن چیزوں سے ہمارے نبی نے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ کل عطا فرما دے، اے دعا کو عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے تو گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آ گئے در پر تیرے اب ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، رحم کر تو اپنے نہائینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا، بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.